أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار۔ توحید خالص الدین الخالص کے عنوان سے توحید خالص کا جو موضوع سورہ زمر میں شروع ہوا تھا، اب یہ 3 صورتوں میں جا کر کھلے گا۔ پہلے انفرادی سطح پر توحید خالص کا کیا تقاضا ہے وہ سورہ مومن میں زیر بحث آئے گا، اور پھر 2 لیولز پر اجتماعی سطح پر اس کے تقاضے کیا ہیں وہ سورہ حامیم السجدہ اور سورہ شورى میں زیر بحث آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، کتاب کا اتارا جانا اللہ عزیز العلیم کی طرف سے ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، گناہوں کا بخشنے والا، توبہ کا قبول فرمانے والا، سزا کا سخت اور مقدور والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں تو صرف کافر ہی جھگڑتے ہیں۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، اے نبی آپ کو کہیں ان کی چلت پھرت شہروں کے اندر وہ دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ شاید اللہ کے فیورٹس ہیں۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ وہ دراصل اسی فکر کی عکاسی کرتی تھی کہ رحمتیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، کہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے نام لیوا ہیں، ہم نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن تیری ساری مہربانیاں، تیری سب عنایتیں وہ وہاں پر کیوں ہیں؟ یہ ایک ہی چیز ہے کہ جو آپ کو مختلف عنوانات کے تحت ملتی ہے۔ کوئی شخص یورپ اور امریکہ کا چکر لگا کے آتا کہتا اصل اسلام تو اتنے پہ ہے، ہر چیز تو خالص مل جاندی اتنے، جو باہر لکھیا ہوئے وہی اندر ہوندا۔ یعنی یہ مختلف انداز ہیں ایک ہی بات کو بیان کرنے کے لیے کہ دل یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ ہیں اصل، وہ ہیں ٹھیک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کرتے ہوئے اس ایشو کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، تو اے نبی آپ کو ان کی چلت پھرت، ان کا گھومنا پھرنا وہ کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب، ان سے پہلے قوم نوح اور بعد والے گروہوں نے بھی جھٹلایا۔ وہمت کل امت برسولہم لیاخذوہ، اور ہر امت نے، ہر گروہ نے اپنے رسول کو پکڑنے کی کوشش کی،
وجادلوا بالباطل، اور جھگڑے باطل کے لیے، لیدحضوا بہ الحق، تاکہ وہ پرے ہٹا دیں حق کو، فاخذتہم، تو پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، دبوچ لیا، فکیف کان عقاب، پھر کیسی تھی میری سزا، وکذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا، اور یوں ٹھیک ہو گئی تیرے رب کی بات کافروں پر، انہم اصحاب النار، کہ وہ اہل جہنم ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، یعنی وہ فرشتے کہ جو عرش کو اٹھاتے ہیں، ومن حولہم، اور وہ جو اس کے گرد طواف کر رہے ہیں، اس کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرتے ہیں اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے بخشش مانگتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا، اے ہمارے رب تیری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، وسعت کل شیء رحمتا وعلما، کہ تو ہر چیز پر چھایا ہوا ہے رحمت اور علم کے اعتبار سے، فاغفر للذین تابوا، لہذا بخش دے توبہ کرنے والوں کو، واتبعوا سبیلک، اور جو تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں بچا لے جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے، ربنا وادخلہم جنات عدن، اور اے ہمارے رب داخل کر انہیں سدا بسنے والے باغات میں، التی وعدتہم، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جو کوئی بھی ان کے باپوں، بیویوں اور اولادوں میں سے نیک ہو، اسے بھی ان کے ساتھ داخل کر، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بالادست حکمت والا ہے، وقہم السیئات، اور بچا انہیں برائیوں سے، ومن تق السیئات یومئذ، اور جو کوئی بچا لیا گیا برائیوں سے اس روز، فقد رحمتہ، تو اس پر تو نے رحم فرمایا، وذالک هو الفوز العظیم، اور وہ ہے سب سے بڑی کامیابی، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، اور جو لوگ کافر ہیں انہیں پکار کر کہیں گے، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، کہ اللہ کی بیزاری زیادہ بڑی تھی تمہاری اس وقت اپنے آپ کی بیزاری سے، جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کرتے تھے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 ہی مرتبہ تو نے ہمیں پھر زندہ کیا، فاعترفنا بذنوبنا، تو ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، فہل الی خروج من سبیل، تو کوئی ہے نکلنے کی راہ، ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، کہا جائے گا یہ تم پر اس لیے آ رہا ہے عذاب کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی وحدت کی طرف بلایا جاتا تھا، کفرتم، تو تم انکار کرتے تھے، وَإِن یشرک بہ تؤمنوا، اور اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے، فالحکم للہ العلی الکبیر، اب تو حکم وہی کرے گا جو سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے، هو الذی یریکم آیاتہ، وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، وینزل لکم من السماء رزقا، اور تمہیں آسمان میں سے، جو تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل فرماتا ہے، وما یتذکر الا من ینیب، اور نصیحت تو وہی حاصل کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پس اللہ کو پکارو، ابھی وہ آ گیا نا وہی عنوان، دین کو خالص کرتے ہوئے، فادعوا اللہ، پس اللہ کو پکارو، مخلصین لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کافروں کو ناگوار ہو، یعنی انفرادی سطح پر بہت سے کرنے کے اعمال ہیں، اللہ کی تسبیح ہے، حمد ہے، نماز ہے، روزہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ انفرادی اعمال ہیں، لیکن ان کی اصل روح جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کو پکارنا،
یعنی اور پکارنا جو ہے دعا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں اس کو عنوان دیا ہے ریئلٹی آف پریئر. کیا ہے؟ فلائٹ آف این الون ٹو دی الون. یعنی ایک انسان کا یہ انا ہے، اسمال ایگو، اور جب یہ اسمال ایگو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بگ ایگو کے ساتھ، ایبسولوٹ ایگو کے ساتھ، انائے صغیر انائے کبیر سے رابطے میں آ جائے تو پھر انفرادی سطح پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اور یہ سارا جو ہمارا تصوف کا سلسلہ ہے وہ اصل میں وہ اسی چیز کو لے کر جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے کہ اللہ کے بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑنا. پھر اسی کے سارے تقاضے ہیں. اللہ کی یاد اسی کا تقاضا ہے، اللہ سے ڈرنا اسی کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اسی کا تقاضا ہے. اور ان سب کے اوپر جو اس کا پھل ہے وہ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا اسے چسکا اگر پڑ جائے، یہ ایسا چسکا ہے کہ پھر دنیا جہان کی دولت جو ہے اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو فدعوا اللہ، پس اللہ کو پکارو مخلصین لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. اب یہ جو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے ان دونوں چیزوں کو، یہ ہے عام طور پر وہ چیز کے جو ناپید ہے. یعنی کسی کو اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکارنے کا چسکا پڑ جاتا ہے تو بس سمجھتا ہے کہ بس صرف پکارنا ہی پکارنا ہے، باقی میری زندگی کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. شرط کیا ہے؟ اللہ کو پکارو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. اور دین میں انسان کی انفرادیت بھی آتی ہے، انسان کی اجتماعیت بھی آتی ہے کہ انسان نماز بھی اسی کے لیے پڑھے، روزہ بھی اسی کے لیے رکھے، حج بھی اسی کے لیے کرے، ذکر و تسبیح بھی اسی کے لیے کرے، ڈرے بھی اسی سے، اور کام بھی اسی کے لیے کرے، وفادار بھی اسی کا ہو. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ اس کے تقاضے ہیں. وہ جو روزے والی آیات کے اندر کہا گیا تھا نا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتائیے کہ میں بہت قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو، دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ راہ یاب ہو جائیں. تو فدعوا اللہ، اللہ کو پکارو مخلصین لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. رفیع الدرجات ذو العرش، وہی ہے اونچے درجوں والا، عرش کا مالک. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اور وہ اتارتا ہے روح کو. اب روح جو ہے یہ بڑا جامع لفظ ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، فرشتوں کو بھی روح کہا گیا ہے، انسان کی بھی روح ہے، پھر معجزات کو بھی روح سے تعبیر کیا گیا ہے، قرآن مجید کو بھی روح سے تعبیر کیا گیا ہے. سورہ شورى انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اس کے آخر میں فرمایا گیا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور یوں ہم نے آپ کی طرف وحی کیا اپنے امر میں سے روح کو، یعنی قرآن مجید کو، تو اسے بھی روح کہا گیا ہے. تو یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، اللہ تعالیٰ القاء کرتا ہے، اتارتا ہے روح کو اپنے امر میں سے جس پر چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، تاکہ وہ خبردار کریں ملاقات کے دن سے. یوم ہم بارزون، جس دن وہ لوگ نکل کھڑے ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اور اللہ سے کوئی چیز ان کی پوشیدہ نہیں ہوگی. لمن الملک اليوم، پکارا جائے گا آج بھلا کس کی بادشاہی ہے، للہ الواحد القہار. اور پھر یعنی ویسے تو آج بھی اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اس دنیا کی زندگی میں بھی اصل بادشاہی اوور آل تو اللہ ہی کی ہے، لیکن آج جہاں اس کے ماننے والے ہیں وہاں اس کا انکار کرنے والے بھی ہیں. لیکن قیامت کے دن اللہ کی بادشاہی جو ہے وہ ظاہر و باہر ہوگی، ایویڈنٹ ہوگی، مینیفیسٹ ہوگی، کلیئر ہوگی، یعنی کوئی اس کا انکار کر ہی نہیں سکے گا. لہذا یعنی یہ کہہ کر کہ لمن الملک اليوم، یہ نہیں کہا کون کہے گا، یعنی اس دن تو یہ چیز بڑی آبویس ہوگی، بڑی کلیئر ہوگی، بہت واضح ہوگی، کسی کو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہوگا کہ للہ الواحد القہار، کہ آج بادشاہی جو ہے اللہ واحد و قہار کی ہے. الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. لا ظلم اليوم، آج کوئی زیادتی نہیں ہوگی.
ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ اسی لمن الملک اليوم کی آگے شرح ہے کہ بادشاہت اور حکومت اس کے تقاضے کیا ہیں کہ ہر شہری کو اس کا حق ملے، کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ تو ویسے تو آج بھی اللہ ہی کی بادشاہی ہے، تو قیامت کے دن آج کی بادشاہی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہوگی، اور جس کسی نے بھی کوئی زیادتی کی ہوگی اس کو سزا ملے گی، اور جس کسی کی بھی حق تلفی ہوگی اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ لیکن اس دن یہ چیز جو ہے وہ اتنی ظاہر و باہر ہوگی کہ ہر شخص اس کو تسلیم کرے گا۔ الیوم، آج تجزا کل نفس، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج ہی بتایا جا رہا ہے، یعنی آج سے مراد یعنی آج کیونکہ یہ چیز بیان ہو رہی ہے تو اس دن مراد ہے اس سے، تو اس دن بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو اس کی کمائی کا، لا ظلم اليوم، کسی پر اس دن کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یعنی جسٹس اگر ڈیلے ہو جائے تو وہ بھی ظلم ہی ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو سول عدالتوں کے اندر 30 40 سال 50 سال کیس چلتے رہتے ہیں، اور جس کا جو قابض ہوتا ہے وہ تو مزے کر رہا ہوتا ہے، اور جو اصل حقدار ہوتا ہے وہ بیچارہ صرف تاریخیں بھگت رہا ہوتا ہے، تو یہ زیادتی نہیں؟ تو حساب کتاب میں اور جسٹس میں ڈیلے ہونا جو ہے وہ بھی تو ظلم ہے۔ تو لا ظلم اليوم، آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ کاظمین، اور خبردار کر انہیں نزدیک آنے والے دن سے جس دن دل گلوں تک پہنچ جائیں گے، کاظمین، اور وہ دبا رہے ہوں گے، ما للظالمین من حمیم۔ اب یہ ایک ہی حقیقت ہے جس کو مختلف الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے کہ جانیں گلے میں آ کر پھنس رہی ہوں گی یا دل گلے میں آ کے پھنس رہے ہوں گے، یعنی وہ جو موت کی کیفیت ہے کہ انسان کا سانس جو ہے وہ گھٹ رہا ہے، یعنی ایسے جیسے گلے کو کسی نے پکڑ لیا ہے اور انسان جو ہے اس کو سانس بھی نہیں آ رہی، یہ اس کیفیت کا بیان ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ، اور ظالموں کا نہ تو کوئی گرم جوش دوست ہوگا، حمیم گرم اور کھولتے ہوئے پانی کو بھی کہا گیا نا، اور دوست کو بھی، یعنی وہ دوست کی جس میں گرم جوشی ہو، وَلَا شَفِيعٍ، اور شفیع یطاع، اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ والذین یدعون من دونہ، اور جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے، ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں نہیں گھومے، فینظروا، کہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، وہ ان سے زیادہ زور آور بھی تھے اور انہوں نے ان سے زیادہ بڑے بڑے نشانات چھوڑے ہیں۔ یہ احرام مصر کس کے ہیں؟ فرعونہ کے ہیں، اور فرعونہ کا انجام کیا ہوا؟ تو یعنی ان کے وہ اتنے بڑے جو احرام مصر ہیں وہ خبر نشانات ہیں ان کی عظمت و سطوت کے، لیکن یہ ساری عظمت و سطوت ان کے کسی کام آئی؟ تو ہم اشد منہم کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم، پھر بھی اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ وما کان لہم من اللہ من واق، اور کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہیں تھا۔ ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے پیغمبر آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر، فکفروا، لیکن انہوں نے انکار کیا، فاخذہم اللہ، تو اللہ نے ان کو پکڑا۔ انہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور اور عذاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو واضح نشانی دے کر،
کہاں بھیجا؟ کدھر بھیجا؟ الی فرعون و حامان و قارون فقالوا ساحر کذاب، فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو کہنے لگے کہ یہ جھوٹا جادوگر ہے معاذ اللہ۔ فلما جاءہم بالحق، پھر جب وہ ان کے پاس حق بات لائے، من عندنا، ہمارے پاس سے، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، تو وہ کہنے لگے کہ ایمان والوں کے بیٹوں کو، نوجوانوں کو قتل کرو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، واستحیوا نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑو، وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کے داؤ راہ رہن والے سن کی جلال کریں، توڑ چڑھن والے نہیں سن۔ با محبت اجمع اس کا یہ ہوگا، ضلال ویسے کہتے ہیں گمراہی کو، گمراہی ہوتی کیا ہے؟ یعنی ایک شخص، اس کی منزل مقصود جو ہے وہ تو سے ہے قرآن اکیڈمی، لیکن جب تک وہ قرآن اکیڈمی نہیں پہنچتا، کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہا ہے بھول بھلائیوں میں، تو کیا ہے؟ وہ ضلال میں ہے، گمراہی میں ہے۔ لیکن یہاں وہ ترجمہ نہیں ہوگا، یہاں ترجمہ کیا ہوگا کہ ان کے داؤ جو ہیں وہ ٹھکانے لگنے والے، منزل مراد تک پہنچنے والے نہیں تھے۔ وقال فرعون، فرعون کہنے لگا، ذرونی اقتل موسیٰ، کہ چھوڑو مجھے کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، پھر بلا لے وہ اپنے رب کو۔ اب یاد کیجئے کہ سورہ اعراف میں فرعون کے درباریوں نے فرعون سے کہا تھا کہ بادشاہ سلامت، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کہ بادشاہ سلامت کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں؟ اب ان کے پوائنٹ آف ویو سے فساد کیا ہے؟ آزادی، یعنی کسی ملک کا کوئی صوبہ آزادی کا نعرہ لگائے تو اس کے جو باقی صوبے ہیں، جو باقی لوگ ہیں، وہ کیا قرار دیتے ہیں؟ اس کو فساد قرار دیتے ہیں نا۔ اب ان کے پوائنٹ آف ویو سے بنی اسرائیل کا آزادی کا نعرہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لگایا تھا وہ کیا تھا؟ وہ فساد فی الارض تھا۔ تو کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں؟ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دیں۔ وہاں اس نے یہ کہا تھا جو یہاں زیر بحث آ رہا ہے، کیونکہ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ یعنی جب نئی نئی حکومت آتی ہے تو وزیر اعظم صاحب ہمارے جو ہیں، ہمارے ہوں یا کوئی اور ہوں، وہ بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں۔ ان کے بعض وزراء جو ہیں وہ مشورے دیتے بھی رہتے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے بہت متر ہے، ذرا انہوں قابو کریے نا، کہ نہیں بےزتی ہوئے گی، بندوبست کر لوں گا ایسی۔ اب وہ بندوبست کیا ہوتا ہے؟ بندوبست ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے جو تیسری اور چوتھی صف کی جو لیڈرشپ ہے ان کے بندے منوانے شروع کر دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ پارٹی جو ہے وہ ڈی مولرائز ہوگی، اور اگر تو بڑی لیڈرشپ کو صرف گرفتار ہی کر لے، کچھ نہ کریں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے کہ لو جی آزادی رائے پر قدمیں لگ رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ تو استادی کیا ہوتی ہے اس میں؟ استادی یہ ہوتی ہے کہ بڑوں کو کچھ نہ کہو، بدنامی نہ لو، اور جو نیچے والے ہیں ان کو قتل کرو۔ لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب خود کیبنٹ سے مشورہ کرتے ہیں، کی خیال ہے؟ ہاتھ پائیے نا ان لیڈر آف دی اپوزیشن ہو۔ اس وقت تک ان کے اپنے کچھ وزراء جو ہیں وہ لڑک چکے ہوتے ہیں دوسری طرف۔ یہاں کیا ہوا کہ پہلے فرعون بڑا کانفیڈنٹ تھا، یعنی اس کے درباریوں نے مشورہ دیا بھی تو مانا نہیں، اور اس نے وہ دوسرا چکر چلایا۔ اب جب یہ تحریک جو ہے اس کے باوجود زور پکڑ گئی تو اب وہ مشورہ کر رہا ہے، کی خیال ہے؟ موسیٰ کو قتل کرنا چاہیے، اور پھر یہ بلا لے اپنے رب کو۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 9/11 کے بعد جب مسلمانوں پر تشدد شروع ہوا ہے، اور کئی جگہوں پر جب پولیس جو ہے وہ پکڑتی ہے کسی مسلمان کو اور پھر کہتی ہے نو کال اعلیٰ، اللہ نہیں کہہ سکتے، نو کال اعلیٰ، یعنی اپنے اللہ کو بلاؤ، یعنی ٹونٹنگ انداز میں۔ تو اسی طرح کہا فرعون نے بھی وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور پھر وہ بلا لے اپنے رب کو۔ انی اخاف، اور یہ بادشاہ اور یہ جو حکمران ہوتے ہیں ان کو اصل میں قوم کا درد کھایا جا رہا ہوتا ہے، اپنا ان بیچاروں کی کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتی۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے خطرہ ہے کہ یہ تمہارے دین کو بدل کے رکھ دے گا،
او ان یظہر فی الارض فساد، یا زمین میں فساد برپا کرے گا۔ وقال موسیٰ، اور اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی ڈٹرمنیشن کا اظہار کیا، انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں تو اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر متکبر شخص سے جو حساب کے دن کو نہیں مانتا۔ اب کیا ہوا، فرعون کے اپنے درباریوں میں سے، اس کا اپنے خاندان میں سے ایک درباری جو تھے وہ کھڑے ہو گئے، مومن آل فرعون۔ اور قرآن مجید میں جتنے بھی تقاریر نقل ہوئی ہیں، سب سے لمبا خطبہ جو ہے وہ مومن آل فرعون کا قرآن مجید میں آیا ہے، سورہ مومن کے اندر، اسی پر اس سورت کا نام سورۃ المومن ہے۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور کہنے لگا ایک مومن شخص آل فرعون ہی میں سے، یکتبو ایمانہ ہو، کہ جو اپنے ایمان کو اب تک چھپائے ہوئے تھا، اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ، ہے تم کیا ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ، حالانکہ وہ تمہارے پاس مِن رَبِّكُم، تمہارے رب کی جانب سے کھلی نشانیاں لایا ہے، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر آنے دو، وَإِن يَكُ صَادِقًا، لیکن غور تو کرو اگر وہ سچا ہوا، يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، تو تم پر آئے گی وہ مصیبت جس کا وہ تمہیں وعدہ دے رہا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی بے لحاظ اور جھوٹے کو راہیاب نہیں کیا کرتا۔ یا قوم، اے میرے قوم، لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، آج تمہارا راج ہے، تمہاری حکومت ہے، اور تم زمین میں چڑھ رہے ہو، غلبہ پائے ہوئے ہو۔ فمن ینصرنا من باس اللہ ان جانا، اور اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر ہمیں کون چھڑائے گا؟ قال فرعون، اب فرعون جو جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، نہیں میں نے تو جو ہدایت کی بات تھی، عقل کی بات تھی وہ تمہیں بتائی تھی، جو میں نے دیکھا تھا، جو مجھے سمجھ میں آیا تھا، میں نے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، اور میں تو تمہیں بھلائی کا راستہ دکھا رہا تھا۔ لیکن یہ مومن آل فرعون اپنا تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وقال الذی آمن، اور کہنے لگے وہ صاحب ایمان، یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے تمہارے بارے میں اگلے گروہوں کا سا انجام جو ہے اس کا خطرہ ہے، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود، جیسا حال ہوا قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود کا، والذین من بعدہم، اور ان کے بعد والوں کا، وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں کیا کرتا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناب، کہ مجھے تو تمہارے بارے میں ڈر ہے اس دن کا جب ہانک پکار ہوگی، جب ہانکا جائے گا اور جہنم کی طرف تمہیں، یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، اور کوئی تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کو مہر تصدیق ثبت کر دے، کوئی اس کو راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تم میں اس سے پہلے یوسف آ چکے ہیں کھلی نشانیاں لے کر۔ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، اور پھر اس وقت بھی تم شک میں رہے ان باتوں میں جو وہ تمہارے پاس لے کے آئے تھے، حَتَّى إِذَا هَلَكَ، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے، قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، تو تم نے کہا کہ اس کے بعد کوئی رسول ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، یوں اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ہر بے باک کو، حد سے بڑھنے والوں کو اور شک میں پڑنے والوں کو۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، کبر مقتا عند اللہ، بڑی بیزاری کی بات ہے اللہ کے ہاں، وعند الذین آمنوا، اور ایمان والوں کے ہاں۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، یوں اللہ تعالیٰ ہر غرور کرنے والے اور سرکش کے دل کو سیل کر دیا کرتا ہے۔ وقال فرعون، فرعون کہنے لگا، یا حامان، اے حامان، یہ اس کا وزیر اعظم تھا، ابن لی سرحن، ذرا بنانا میرے لیے ایک اونچا محل، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں آسمان کے رستوں تک پہنچوں، اسباب السماوات، آسمان کے راستوں تک، فاطلع الی الہ موسیٰ، اور پھر میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے خدا کو،
وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور میرا خیال ہے کہ یہ جھوٹ ہی کہتا ہے. یہ ڈرامے، یعنی ایسا انداز دینا کہ نہیں نہیں کوئی نہیں بنائی دے، میں دیکھا ہوتے ہونا کتنے آئے گا، چل بنانے کی لوڑ بھی کوئی نہیں. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، یوں پرکشش بنا دیے گئے فرعون کے لیے اس کے برے اعمال، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور یوں اسے صراط مستقیم سے پر آنے سے روک دیا گیا. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی چال تو تباہی کی طرف لے جانے والی تھی. وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، مومن آل فرعون کی تقریر جاری ہے، یعنی بیچ میں وہ کاٹتا بھی ہے فرعون اور بات کو ادھر ادھر بلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مومن آل فرعون جو ہے وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے ہیں. وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، اور صاحب ایمان کہنے لگے، یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، میری قوم، اے میری قوم میرے پیچھے لگو، میں تمہیں نیکی کی راہ، ہدایت کی راہ بتاؤں گا. یا قوم انما حاضل حیات الدنیا، اب یہ ہدایت کی بات بتا رہے ہیں، اے میری قوم یقینا یہ دنیاوی زندگی متاع برتنے کا ایک سامان ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دار القرار، اور وہ آخرت کا گھر جو ہے وہ جم کر رہنے کا گھر ہے. من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو کوئی برائی کرے گا وہ اسی کا بدلہ پائے گا. ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، ہاں جو کوئی اچھا عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو. فاولئک یدخلون الجنۃ، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. یرزقون فیہا، انہیں پرووائڈ کیا جائے گا اس میں، بغیر حساب، بے حد و حساب. ویا قوم، یعنی ایک ہوتا ہے راشن کے انداز میں کوئی چیز پرووائڈ کرنا، یعنی آج کل جو یہ ہوٹلنگ کے بزنس میں اور ریسٹورنٹس کے بزنس میں ایک کیا ہے، وہ سالن کی پلیٹ اتنے کی اور روٹی اتنے کی. ایک کیا ہے بوفے کا تصور، وہ کیا ہے کہ جتنا مرضی کھاؤ. تو اب وہ کیا ہے اہل جنت کے لیے، وہ یعنی ناپ ناپ کے اور تول تول کے حساب کتاب سے نہیں ملے گا تو روٹی کھا لی ایک بار بس بیٹھا رہو، نہیں، بوفے ہے جتنا مرضی کھاؤ. یرزقون، انہیں پرووائڈ کیا جائے گا، فیہا اس میں، بغیر حساب، بے حد و حساب. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مالی ادعوکم الی النجاۃ، اور مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں. وَتَدْعُونَنِی الی النار، جبکہ تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو. تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بناؤں جس کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، جبکہ میں تمہیں بالا دست اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں. لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا، حقیقت یہ ہے کہ بے شک تم مجھے بلاتے ہو، اس کا بلاوا لیس لہ دعوۃ فی الدنیا، جس کا دنیا میں، جس کا نہ کچھ ہے دنیا میں، ولا فی الآخرہ، اور نہ ہی آخرت میں. وَأَنَّا مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب کا لوٹ جانا اللہ کی طرف ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور زیادتی کرنے والے، حد سے بڑھنے والے تو اہل جہنم ہیں. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم یاد کرو گے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھتا ہے. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، تو بچا لیا اللہ نے اس کو ان چالوں سے جو وہ چل رہے تھے، اور الٹ پڑا فرعون والوں پر اللہ کا وہ سوء العذاب، برا عذاب. النار یوردون علیہا غدوا وعشیا، وہ آگ ہے کہ وہ اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام. ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی ان سے کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون، اے آل فرعون داخل ہو جاؤ، اس میں داخل ہو جاؤ، اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، پھر جب وہ جھگڑیں گے آگ میں آپس میں،
جہنم کے اندر جھگڑیں گے، فیقول الضعفاء للذین استکبروا، اور کمزور متکبروں سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، کہ ہم تو تمہارے پیروکار تھے، فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، تو کیا تم ہم پر سے اٹھا لو گے آگ کا کچھ حصہ؟ قال الذین استکبروا انا کل فیہا، جبکہ متکبر جواب میں کہیں گے ہم سب اس میں پڑے ہوئے ہیں، ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ فرما چکا ہے۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، اور اہل جہنم جہنم کے داروغوں سے کہیں گے ادعوا ربکم، پکارو ذرا اپنے رب کو، ریکویسٹ کرو نا ذرا اپنے رب کو، یخفف عنا یوم من العذاب، کہ جہنم کے عذاب سے ہمیں ایک دن کی ہی ریلیف دے دے۔ قالوا، وہ کہیں گے اولم تکو تاتیکم رسولکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر یعنی تمہاری طرف بھیجے ہوئے اللہ کے رسول کھلی نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے یس آئے تو تھے۔ قالوا فدو، تو پھر پکارو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یعنی ہم تو نہیں یہ ریکویسٹ کر سکتے، اب تم پکار سکتے ہو تو پکارو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی پکار جو ہے وہ راہ ہی میں رہ جائے گی، وہ منزل تک نہیں پہنچے گی۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، لازماً ہم مدد کریں گے اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی، اور اس دن جس دن گواہیاں لائی جائیں گی۔ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، جس دن فائدہ نہ دے گی ظالموں کو ان کی معذرتیں، ان کے ایکسکیوزز، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان کے لیے پھٹکار ہے، ان پر پھٹکار ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی، وَأَوْرَثْنَا بنی اسرائیل الکتاب، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا یعنی تورات کا، ہدی و ذکر لأولی الالباب، جو ہدایت اور نصیحت تھی سمجھ والوں کے لیے، سمجھ بوجھ والوں کے لیے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، اے نبی استقامت دکھائیے، ڈٹے رہیے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ واستغفر لذنبک، بس بخشش مانگ اللہ سے اپنے گناہ کی، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرتا رہے، بالعشی والابکار، صبح اور شام۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان فی صدورہم الا کبر، حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں غرور و تکبر ہے، ما ہم ببالغیہ، کبھی نہ پہنچیں گے اس تک۔ فاستعذ باللہ، پس اللہ کی پناہ مانگ، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا بڑا کام ہے انسانوں کے پیدا کرنے سے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یہاں پیدا کرنے سے مراد جو ہے وہ دوبارہ پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ اس کا وہ انکار کرتے ہیں کہ جس اللہ نے یہ آسمان اور زمین، یہ اتنی بڑی کائنات بنا دی، اس کے لیے کیا مشکل ہے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور اسی طرح ایمان اور لانے والے، اچھے عمل کرنے والے اور بدکار برابر نہیں۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت کم تم سمجھتے ہو، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اسی کو کہا گیا نا سورہ قلم میں، نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم فرما برداروں کو اور مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ کوئی کرنلی گل کرو، ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، کیسی باتیں کرتے ہو، کیسے حکم لگاتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت تو آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، پھر وہی دعا کی بات پھر آ گئی، اور تیرے رب نے فرمایا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، اس کو ریسپونڈ کروں گا۔
ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے تکبر برتتے ہیں. اب یہاں عبادت سے مراد وہی دعا ہے کہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں مجھے پکارنے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اس سے تکبر کرتے ہیں، یعنی اپنی شان سے فروتر سمجھتے ہیں اللہ سے مانگنا. ان کا ذکر ہو رہا ہے. سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنا دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑی عنایت کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ ہے اللہ تمہارا رب، ہر چیز کا پیدا کرنے والا. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فانا توفکون، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو. کذالک یوفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح پھرے جاتے ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کے منکر ہوتے رہتے ہیں. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ہے جس نے زمین کو بنایا قرار کرنے کے لیے، ٹھہرنے کی جگہ. والسماء بنان، اور آسمان کو بنایا چھت. وصورکم، اور تمہاری صورتیں بنائیں. فاحسن صورکم، پھر کیا ہی اچھی صورتیں بنائیں. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا. ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے. فتبارک اللہ رب العالمین، تو کیا ہی برکت والا ہے اللہ تمام جہانوں کا رب. هو الحی لا الہ الا ہو، وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فدعوہ مخلصین لہ الدین، بس اس کو پکارو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہو مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. لما جانی البینات من ربی، جبکہ پہنچ چکی ہیں میرے پاس میرے رب کی جانب سے کھلی نشانیاں. وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں فرما بردار ہو جاؤں رب العالمین کا. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ، پھر ایک بوند سے. ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ، پھر جمے ہوئے خون سے. ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر وہ تمہیں نکالتا ہے ایک لڑکے کی حیثیت سے، بچے کی حیثیت سے. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، تاکہ تم اپنی پختگی کو پہنچو. ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا، پھر بوڑھے ہو جاؤ. وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ، اور تم میں سے کچھ اس سے پہلے ہی لے لیے جاتے ہیں. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور جب تک کہ پہنچو تم اس طے کیے ہوئے وقت تک. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم سینس حاصل کرو. هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی تو ہے جو زندگی عطا فرماتا اور موت سے دوچار کرتا ہے. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، پھر جب وہ کسی بات کا حکم دیتا ہے. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو کہتا ہے اس سے صرف ہو جا، اینڈ دیر اٹ از، ہو جاتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں. أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ، وہ کہاں پھرے جاتے ہیں. الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ، وہ لوگ کہ جو کتاب کو جھٹلاتے ہیں. وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور وہ جو کچھ ہم نے دے کر اپنے رسولوں کو بھیجا ہے ان کا انکار کرتے ہیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ، وہ عنقریب جان لیں گے جب ان کے گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی. یُسْحَبُونَ فِي حَمِیمٍ، کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹے جائیں گے. ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ، اور پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے. ثُمَّ قِیلَ لَهُمْ، پھر ان سے کہا جائے گا أَیْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہاں ہے وہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر شریک قرار دیتے تھے اللہ کے. قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا، بل وہ کہیں گے تو وہ تو ہم سے چوک گئے، ہم سے گم ہو گئے. بل لم تکن ندعو من قبل شیئا، حقیقت یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے. کذالک یضل اللہ الکافرین، یوں اللہ تعالیٰ بھٹکائے گا کافروں کو. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم اترایا کرتے تھے زمین میں ناحق، جس کا تمہیں کوئی حق نہیں تھا. وبما کنتم تمرحون، اور جو تم اکڑتے تھے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا،
داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے، فبئس مثوى المتکبرین، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ فاصبر، تو صبر کر، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فإما نرینک بعض الذی نعدہم، پھر اگر ہم تمہیں دکھلا دیں کوئی ٹریلر اس کا جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، او نتوفینک، یا ہم تجھے لے جائیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فإلینا یرجعون، پھر ہماری طرف یہ لوٹائے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے اب تم سے پہلے بھی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے رسول بھیجے، منہم من قصصنا علیک، ان میں سے بعض کا قصہ ہم نے تمہیں سنا دیا ہے، یعنی بعض کے حالات تم سے ریلیٹ کر دیے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جن کا ہم نے تم سے ذکر نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کی لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی لے کر آئے مگر اللہ کی اجازت سے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، اور جب اللہ کا حکم آئے گا تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس جگہ جھوٹے نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها لترکبوا منها ومنها تاکلون، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم ان پر سوار ہو بعض پر، ومنها تاکلون، اور کچھ کو تم کھاؤ، ولکم فیہا منافع، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں، ولتبلغوا علیہا حاجۃ فی صدورکم، اور اس لیے تاکہ تم ان پر سوار ہو کر یعنی اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکو، اپنی جو حاجت کی جگہ ہے، جو تمہارے دل میں مقصد ہے، ٹارگٹ ہے، اس تک پہنچ سکو۔ وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور تم جانوروں پر اور کشتیوں پر لادے جاتے ہو۔ ویریکم آیاتہ، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ فأی آیات اللہ تنکرون، تو پھر اللہ کی کون سی آیات کا تم انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں نہیں گھومے؟ فینظروا، کہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا۔ کانوا اکثر منہم، یہ وہ ان سے زیادہ تھے تعداد میں بھی، واشد قوۃ، اور زیادہ پاورفل تھے ان کے مقابلے میں، وآثارا، اور اپنے نشان چھوڑنے میں زمین میں، فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو ان کا کمایا ہوا ان کے کسی کام آیا؟ یعنی کسی کام نہیں آیا۔ فلما جاءتہم رسلہم بالبینات، پھر جب ان کے پاس آئے ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر، فرحوا بما عندہم، تو وہ اترانے لگے جو کچھ ان کے پاس تھا اس پہ، من العلم، علم میں سے، نو-ہاؤ میں سے، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس کا وہ مذاق کیا کرتے تھے اس نے آ کر بالآخر انہیں گھیر لیا۔ فلما رأوا بأسنا، پھر جب انہوں نے ہمارے آفت کو دیکھا، قالوا، کہنے لگے، آمنا باللہ وحدہ، تو ہم ایک اکیلے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، اور ہم انکار کرتے ہیں ان کا جن کو ہم شریک بناتے رہے ہیں۔ فلم یکو ینفعہم ایمانہم، تو پھر نہ کام آیا ان کا ایمان، لما رأوا باسنا، جب انہوں نے ہماری آفت کو، ہمارے عذاب کو دیکھ لیا۔ یعنی عذاب آنے سے پہلے توبہ جو ہے وہ قبول ہو سکتی ہے، ایمان ایکسیپٹیبل ہے، لیکن جب آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں تو پھر ایمان ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہی اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں کے معاملے میں چلا آ رہا ہے۔ وخسر ہنالک الکافرون، اور نقصان سے دوچار ہوئے اس جگہ انکار کرنے والے۔ خلونا معا